محفل میں چلے آؤ کچھ کام نہیں لوں گا، خود جام پلاؤں گا کچھ دام نہیں لوں گا، اور سرکار کی محفل سے وہ لوگ ہیں کتراتے، تم خود ہی سمجھ جاؤ میں نام نہیں لوں گا۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ واقعی اگر حضور کی محبت میں یہاں آئے ہیں تو آپ جلسہ گاہ میں تشریف لائیں، آپ آئیں، آپ کے لیے جگہ موجود ہے، آپ بیٹھ کر سنیں تاکہ سننے اور سنانے میں مزہ آئے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، میرے علماء کرام اور تمام سامعین و حاضرین و سامعات و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں، ہاں زیادہ دیر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ میں بہت جلد گزر جاؤں گا، آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی زین النبیین بنبیہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بحبیبہ المجتبیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقویٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المعين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ بڑی تیزی سے جی لگا کر نبی الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم، صلاة وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم تمامی حضرات آج اس محفل کی نسبت ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم یہاں اکٹھا کیوں ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے۔ یقین جانیں یہی وہ محفل ہے اور یہ ان کی محفل ہے جن کے ذریعے زندگی جینے کا ایک مقصد ملا۔ وہ نہ ہوتے تو پھر کچھ نہ ہوتا۔ اللہ نے خود فرمایا لولاک لما خلقت آدم، اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں آدم کو بھی پیدا نہ کرتا، میں آدم کو بھی پیدا نہ کرتا۔ جب آدم پیدا نہ ہوتے تو پھر آدمی کیسے پیدا ہوتا، ہے کہ نہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری میں ہم اور آپ بڑے ہی محبتانہ انداز میں ان کی آمد کے جشن مناتے ہیں، ان کی آمد کا جشن مناتے ہیں۔ اور یقین جانے میرے دوستو جب حضور آ گئے تو پھر ساری باتیں ختم ہو گئی۔ حضور آ گئے، اب باتیں ہوں گی تو صرف حضور کی ہوں گی، قیامت تک جو بھی باتیں ہوں گی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوں گی۔ اب کوئی اور آنے جانے والا نہیں ہے، اب آ گئے سو آ گئے۔ اب جتنے لوگ اس سے پہلے منتظر تھے، 18,000 مخلوقات جو ہے حضور کی آمد کا انتظار کر رہی تھی، اب حضور آ گئے ہیں، اب بات ختم ہو گئی۔ اب باتیں جو ہوں گی تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی۔ اب دیکھیں جانور بھی حضور کی باتیں کر رہا ہے، چرند پرند درند سب حضور کی باتیں کر رہے ہیں، پیڑ پودے شجر و حجر سب حضور کی باتیں کر رہے ہیں، اور ہم اشرف المخلوقات ہو کر حضور ہم میں تشریف لائیں۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ جب حضور اس عالم میں جلوہ گر ہوئے ہیں تو پھر ہم ان کی آمد کی خوشی نہ منائیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہے کہ نہیں؟ ان کی آمد کی خوشی نہ منائیں، یہ ہم جو ہے ہماری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی۔ الحمدللہ جب حضور تشریف لائے، آپ دیکھیں حضور جب جس دنیا میں اس خاکدان عالم میں تشریف لائے، اس انداز میں تشریف لائے، سبحان اللہ۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، ایک ایسا نور چمکا کہ مجھے شام کے محلات یہیں سے نظر آنے لگے۔ اور پھر میں کیا دیکھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے اپنے رب کو سجدہ کیا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور 40 سال کے بعد نبوت نبی بنے، حضور کو نبوت 40 سال کے بعد ملی۔ میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں، حضور پیدا ہوتے ہی زمین پر اپنے پیشانے کو ٹکا دیے ہیں، اور کیا زبان سے کہہ رہے ہیں آپ وہ سنیں، کہا امتی امتی امتی۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ جسے نبی ہونے کو پتہ نہ ہو، اس کی امتی ہونے کو کیسے پتہ ہو؟
انہیں یہ کیسے پتا ہوگا کہ میری امت ہے، اسے خود پتا نہ ہو کہ میں نبی ہوں؟ کیسی کیسی باتیں ہیں، جب خدا دین دیتا ہے تو اتنے چھین لیتا ہے۔ یہی بات ان لوگوں کی ہے۔ الحمدللہ ہم سنی صحیح العقیدہ ہیں۔ حضور آئے، ساری باتیں ختم ہو گئی۔ جنات جو آسمانوں پر جاتے تھے اور وہاں سے جو ہے خبریں لاتے تھے الٹی سیدھی، ان جناتوں کو جو ہے رجم کیا گیا، انہیں بھگا دیا گیا۔ نجومی لوگ پوچھے کہ کیا ہوا، تم خبریں نہیں لاتے؟ کہا کہ آج سے ہمارا آسمانوں پر جانا بند ہو گیا۔ کہا کیوں؟ کیونکہ آخری نبی تشریف لے آئے ہیں، آخری نبی تشریف لے آئے ہیں۔ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جذبہ، آپ ایک ایک کی صورت کو اٹھا کر دیکھیں۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھے ہیں ابوبکر صدیق کیا ضرورت تھی کہ آپ نے جو ہے مشرکین مکہ سے اتنی مار کھائی؟ کہا کہ یار کیوں نہ مار کھائی جائے، حضور جو تشریف لے آئے ہیں، حضور کی آمد جو ہو چکی ہے۔ حضرت ابو دجانہ سے میں نے سوال کیا، اے ابو دجانہ کیا ضرورت تھی حضور کے ڈھال بننے کی؟ آپ کو اتنے تیر لگے کہ جب آپ زمین پر گرے آپ کا جسم زمین سے ٹچ نہیں ہوا، تیر پر اٹکا رہ گیا۔ میں ان سے جب سوال کیا، کہا یار کیا بات کرتے، حضور آ گئے ہیں، اب کسی اور کے لیے بھی جان دی جا سکتی ہے، اب کسی اور کے کوئی ذات ایسی بچے ہی نہیں جس کے لیے اپنی جان بچا کر رکھی جائے۔ جب حضور آ گئے تو اپنی جان تن من دھن سب قربان کر دیا جائے۔ حضور جب بدر کبریٰ کی طرف تشریف لے جانے لگے، انصار صحابہ سے آپ نے مشورہ کیا تو آپ نے کہا کہ اے میرے صحابہ آپ مشورہ دو کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے یا نہیں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی اسلحہ کوئی ہتھیار نہیں ہے اور مشرکین مکہ جو ہے وہ آج چڑھائی کر چکے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں، آپ ہم انصاریوں سے پوچھتے ہیں، سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا خذ من اموالنا ما شیتا وآتنا ما شیتا۔ یا رسول اللہ آپ جو ہے ہمارے اموال میں سے جو چاہیں لے لیں، آپ ہمیں جو حکم دیں وہ کریں، یقین جانیں ہم کبھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، آپ کے پیچھے ہمیشہ رہیں گے۔ یا رسول اللہ آپ بدر کی بات کرتے ہیں، اگر آپ جو ہے آسمان پر ہمیں چڑھنے کا حکم دیں گے ہم آسمان پر چڑھ جائیں گے۔ یا رسول اللہ آپ بدر کی بات کرتے ہیں، آپ اگر قیصر و کسریٰ میں بھی جنگ چھیڑنے کی بات کرتے ہیں وہاں بھی جنگ چھیڑ دیں گے۔ یا رسول اللہ آپ حکم تو کرو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو باتیں صرف اور صرف حضور کی ہوں گی، جو بھی اب باتیں کسی اور کے لیے رہی نہیں گئی، حضور جو تشریف لے آئے، حضور تشریف لے آئے۔ درندے جو ہے ایک دوسرے کو خوشخبریاں دے رہے ہیں، مشرق کے جو ہے جانور مغرب چلے گئے اور مغرب کے جانور مشرق آ گئے، کہا کہ یار مبارک ہو حضور تشریف لے آئے۔ یار عجیب بات ہے، چار ٹانگوں والوں کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ حضور تشریف لے آئے، اب بات ختم ہو گئی ہے، اب کلمہ جو پڑھا جائے گا قیامت تک صرف انہی کا کلمہ پڑھا جائے گا۔ ارے قیامت تک کی کیا بات کرتے ہو، یہ ہماری اور آپ کی عقلیں ہیں کہ ہم قیامت تک پہنچتے ہیں، حضور کی ذات تو برابر برا ہے۔ قیامت میں بھی حضور کی جلوہ افرازی کی بات ہوگی، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اللہ نے جمع ہی اس لیے کرے گا، میدان محشر کو قائم ہی اس لیے کرے گا تاکہ وہاں پر اپنے محبوب کی جلوہ افرازی کر سکے، وہاں پر اپنے محبوب کی شان محبوبی دکھا سکے۔ اللہ اکبر، حضور تشریف لے آئے، جتنے جانور سب خوش ہو گئے اور عجیب لوگ ہیں، لوگوں کی عقلیں ماری ہیں، دو ٹانگے والا ہو کر اللہ نے اشرف المخلوقات کا درجہ دے دیا، لوگ حضور کے ساتھ کنیز نہیں کریں، حوالے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اعتراض کرتے ہیں کہ صحابہ نے میلاد منایا، صحابہ میلاد مناتے مناتے پورے جو ہے دنیا کو فتح کر لیے۔ حضور کا میلاد انہوں نے اس انداز میں منایا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آتی تو پھر صحابہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری زندگی بس حضور ہی کی زندگی، حضور کے نام پر اپنی جان نچھاور کر دیتے۔ میں آپ کو چلتے چلتے ایک واقعہ سناؤں، میں آپ سوچتے ہوں گے کہ جانوروں کی بات آئی ہے یوں ہی ہوائی میں بیان کر رہے ہیں، آپ کو میں ایک واقعہ سناؤں، قسم خدا کی ایمان تازہ ہو جائے گا میرے دوستو، بس آپ غور سماعت کریں گے نا انشاءاللہ۔ دیکھیں حضرت حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں جو ہے اس واقعہ کو لکھا، کہا یہ روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سے یہ حدیث مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی تھا جو کہ عربی تھا، جنگلوں میں وہ بکریاں چرایا کرتا تھا، بکریاں چراتا تھا، اس کا کام تھا بکریاں چرانا۔ اب بھیڑیا تھا، ان کی بکریوں کے ریوڑ میں سے ایک بکری کو شکار کر کے وہ لے جانے لگا، اتنے میں وہ چرواہا ڈنڈا لیا، دوڑاتے ہوئے اپنی بکری کو چھڑا لایا، اپنی بکری کو چھڑا لایا۔ اب بھیڑیا ڈر کے مارے ایک ٹیلے پر بیٹھ گئی اور کہا کہ تجھے خدا سے ڈر نہیں لگتا؟
تجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ مجھے اللہ نے جو مجھے رزق دیا تھا تم میرے رزق کو میرے منہ سے چھین لیا۔ اللہ اکبر۔ جب اس یہودی نے یہ بات سنی کہ یار واعجبا، کتنی تعجب کی بات ہے کہ بھیڑیا بھی انسانوں جیسی باتیں کر رہا ہے، بھیڑیا بھی انسانوں جیسی باتیں کر رہا ہے۔ وہ بکری کو بول گیا، کہا کہ تم کتنے عجیب ہو کہ تم انسانوں جیسے باتیں کر رہے ہو۔ کہا اللہ ادلک علی من اعجب من کلامی، کیا میں تمہیں ایسے شخص کی خبر نہ دوں جو مجھ سے بھی عجیب باتیں کرتا ہے؟ سبحان اللہ، جو مجھ سے بھی عجیب باتیں کر رہا ہے۔ کہا کہ کون؟ کہا رسول اللہ بین النخلتین و بین الحرتین یخبرکم بما مضی و یخبرکم بما هو کائن بعدکم، کہ جاؤ اللہ کے ایک رسول دو نخلوں کے درمیان، مکہ کے وادیوں کے درمیان مبعوث ہوئے ہیں، یخبرکم بما مضی، وہ اس کی بھی خبر دیتے ہیں جو گزر چکا ہے، وہ یخبرکم بما هو کائن بعدکم، اور وہ اس کی خبر دیتے ہیں جو ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں آپ سے مسلمان ہونے کے ناطے سوال کر رہا ہوں، آپ جواب دیں اور اپنے دل کے دریچے کو کھولیں میرے دوستو۔ یقین جانے بھیڑیا کس مدرسے کا فارغ التحصیل تھا؟ بھیڑیا کس مدرسے میں پڑھا تھا؟ اسے کیسے پتا تھا کہ حضور جلوہ گر ہو چکے ہیں؟ اسے یہ کیسے پتا تھا کہ حضور پہلے کی بھی خبریں دے رہے ہیں، حضور بعد کی بھی خبریں دے رہے ہیں؟ ایک چار ٹانگوں والے کے ایمان سے اتنا دیکھیں، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کو علم غیب ہے، اور دو ٹانگے والا ہو کر عقل سلیم رکھتے ہوئے بھی اسے یہ ہدایت نہیں ہے کہ حضور کو علم غیب ہے۔ کیسی عقل ماری ہوئی ہے لوگوں کی، کیسے اعتراض پہ اعتراض کرتے ہیں۔ ایک بھیڑیا، آگے سنیں آپ، جب یہ باتیں سنی نا اس یہودی نے کہا کہ یار میں تو چلا تو جاؤں گا، مگر چونکہ میں ہوں ایک چرواہا اور یہی ہماری زندگی کا گزر بسر ہے، میں ان بکریوں کو کہاں چھوڑ دوں؟ کہا کہ تم جب تک واپس لوٹ کر نہیں آؤ گے انا ارعاہا، میں تمہاری بکریوں کی رکھوالی کروں گا۔ سبحان اللہ۔ جب بات حضور کی آ جائے تو بھیڑیے بھی اپنے سر نیچے کر لیتے ہیں، جب بات حضور بھی آ جائے تو جانور بھی حضور کو سجدہ کرتے ہیں، جب بات حضور کی آ جائے تو آپ دیکھیں نا، ایک پاگل کتا ایک انسان کو دوڑا رہا ہے، ایک انسان کو دوڑا رہا ہے، دوڑاتے دوڑاتے اتنا دوڑایا وہ انسان دریا میں ڈوبا، جو ہے پانی میں ڈوب گیا۔ اب وہ سوچا کہ وہ کتا اب بھاگے گا تب بھاگے گا، وہ کتا وہیں بیٹھ گیا، کتا وہیں بیٹھ گیا، اس آدمی کا انتظار کرنے لگا کہ یہ آدمی نکلے گا میں اسے کاٹ کھاؤں گا۔ وہ پاگل کتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس آدمی کو سمجھ میں آیا وہ مسلمان نہیں تھا یہودی، مسلمان نہیں تھا، یہودی تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اگر میں حضور کا نام لے لوں گا تو یہ کتا بھی بھاگ جائے گا۔ وہ کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہو چکے ہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے جہاں حضور متوطن ہے، جہاں حضور رہتے ہیں میں بھی وہیں رہتا ہوں، ان کے پڑوس میں رہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اتنا سنا تھا کتا جو ہے واپس بھاگنے لگا، واپس بھاگنے لگا۔ تو جب بات حضور کی آ جائے تو جانور بھی سرنگو ہو گئے، جب بات حضور کی آ جائے تو یار درخت بھی اپنی جگہ سے ہل کر چل کر حضور کے بارگاہ میں آ جائے۔ بتائیں نا درخت کو کون جا کر کہا تھا؟ ایک یہودی تھا اور کہا تھا کہ تجھے حضور بلا رہے ہیں۔ آج آپ مسلمان ہیں، اٹھیے ایک درخت کو کہیے کہ تجھے حضور بلا رہے ہیں، وہ درخت اپنی جگہ سے ہلے گا بھی نہیں، اس کے پتے تک نہیں ہلیں گے۔ تو پھر کیا وجہ تھی کہ ایک یہودی کہہ رہا ہے کہ حضور بلا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور نے یہ اجازت دے دی تھی کہ اگر تمہیں دیکھنا ہی ہے تو جاؤ اس درخت کو کہو کہ تجھے حضور بلا رہے ہیں۔ حضور کی اجازت سننی تھی، وہ درخت اپنی جگہ سے ہلا اور چل پڑا۔ ہم دو ٹانگوں والے ہو کر عقل سلیم رکھ کر حضور قیامت کا جشن نہ منائیں، کیا منہ لے کر جائیں گے؟ کیا منہ لے کر جائیں گے ہم قبر میں؟ قبر میں ہماری نمازوں کا سوال نہیں ہونا ہے۔ تیسرا سوال ہی یہی ہے، ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل، کہ تم دنیا میں اس ذات کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، اس ذات کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے؟ ہمیں فرشتوں کو جواب دینا ہے، ہمیں فرشتوں کو جواب دینا ہے، کل قیامت میں بھی حضور کو جواب دینا ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ ہم عاشق رسول ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر جو ہے ہم محفلیں منعقد کیے ہیں۔ اب جن کے پیٹوں میں مروڑے اٹھتے ہیں وہ اٹھتے رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اور اعلیٰ حضرت نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بات کی ہے، اللہ اکبر، قیامت کا منظر دیکھیں۔ بیان کرنے والے اعلیٰ حضرت ہوں، مجدد دین و ملت ہوں، اور بیان فرماتے ہیں کہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ۔ اس شعر کو ذرا آپ سمجھیں، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گنہگار امتیوں کو جو ہے اپنی چادر کے تلے جو ہے ڈھانک لیں گے نا، جب فرشتے ڈھونڈائی کرے صدر محشر کے فرشتے ہے نا، تو وہ کیا ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ جب فرشتے ڈھونڈیں گے اور حضور سب کو اپنے دامن میں سمیٹ لیں گے، سب گنہگار امتی ہوں گے، اس وقت جو ہے اعلیٰ حضرت نے کیا نقشہ
کھینچا ہے، قربان جائیں اعلیٰ حضرت کے اس نقشے پر. آپ نے کہا کہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ یا رسول اللہ، آپ کی شفاعت کا ذوق ہی الگ ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی شفاعت ہو. اللہ اکبر. جب گنہگار امتیوں کو حضور اپنے دامن میں سمیٹیں گے تو اس وقت دیکھیں اس دامن کے اندر حضرت حضور خواجہ غریب نواز نہیں ہوں گے، حضور غوث اعظم نہیں ہوں گے، دادا گنج بخش علی ہجویری باہر ہوں گے. اب انہیں ان کی شفاعت کا اتنا ذوق ہوگا تو ایک گنہگار کو کہیں گے کہ یار تیرے پاس گناہ بہت ہے، ایک گناہ مجھے بھی دے دے، ایک گناہ مجھے بھی دے دے، مجھے اس وجہ سے اپنا گناہ دے تاکہ میں بھی ان گنہگاروں میں شامل ہو جاؤں اور حضور کے دامن تلے لپٹ جاؤں. جب حضور دیکھیں گے یار دادا گنج بخش علی ہجویری، اے غوث آئے میرے بیٹے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اعلیٰ حضرت نے نقشہ کھینچا، یا رسول اللہ مجھے تو اس چیز کی ضرورت تھی کہ ہم آپ کے دامن میں سمٹ کر رہے ہیں، میں تو یہ چاہتا تھا یا رسول اللہ ہم آپ کے دامن تلے آ جائیں، اسی وجہ سے میں نے ایک گنہگار سے ایک گناہ مانگا ہے. اعلیٰ حضرت نے اس نقشے کو کھینچا، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ اللہ اکبر. تو جب بات حضور کی آ جائے ساری باتیں ختم ہو گئی میرے دوستو، ساری باتیں ختم. ہم اپنی بات کیا کریں گے؟ بات حضور جو تشریف لے آئے، حضور تشریف لے آئے. صحابہ جو ہے قیصر و کسریٰ کے دروازے کھٹکھٹا دیے، صحابہ جو ہے احد کے میدان میں تہبند باندھ کر چلے گئے. کیوں؟ کیونکہ حضور آ گئے، حضور تشریف لے آئے. اب ہماری اور آپ کی بات نہیں ہونی، بات تو صرف حضور کی ہونی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اب ایک اور آخری بات، ایک تابعی حضرت ابو مسلم الخولانی، ذرا دیکھیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہمارے دلوں میں ہوتا ہے اور حضور کی جب ناموس کی بات آتی ہے اور حضور کی ناموس کی خاطر اگر کوئی پہرا دیتا ہے اسے کتنا بڑا مرتبہ عطا ہوتا ہے. ابو مسلم خولانی تابعی ہیں، تابعی اسے کہتے ہیں جو حضور کو نہ دیکھے ہوں بلکہ حضور کے صحابہ کا دیدار کیے ہوں. تو ابو مسلم الخولانی یمن کے رہنے والے ایک تابعی ہیں. آپ جو ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت ابوبکر کی خلافت جو ہے ہوئی، آپ اس دنیا سے جب تشریف لائے تو کچھ لوگوں نے نبوت کا بھی جھوٹے دعویٰ کیا، نبوت کا بھی دعوے دار ہو گئے. اس نبوت کے دعوے داروں میں سے اسود عنسی نام کا ایک شخص تھا جس نے نبی ہونے کا اعلان کیا، وہ بھی یمن کا رہنے والا تھا. جب اس نے سنا کہ ابو مسلم خولانی نام کا ایک شخص جو ہے وہ میری نبوت کا انکار کر رہا ہے تو جو ہے اسود عنسی نے ابو مسلم خولانی کو بلایا، کہا اشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا ما اسمع کلام کا، میں آپ تمہارا کلام مجھے سنائی نہیں دیتا. تم کیا کہہ رہے ہو؟ ما اسمع، مجھے کچھ نہیں سنائی دے رہا. کہا اشہد ان رسول اللہ ان محمد رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کہا نعم اشہد ان محمد رسول اللہ، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے. کہا کہ یار تو عجیب شخص ہے، جب میں کہتا ہوں کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تب تو کہتا ہے کہ میں بہرا ہو گیا ہوں، اور جب بات حضور کی آ رہی ہے تب تم گواہی دے رہے ہو، تب تم بول بھی رہے ہو، سن بھی رہے ہو. کہا کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. جب انہوں نے نہیں مانا تو اس نے کیا کیا، ایک آگ دہکائی اور کہا کہ اسے آگ میں پھینک دیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ پھینکنے کی کیا ضرورت ہے، میں خود ہی چل کر تشریف لے جاتا ہوں. پھینکنے کی کیا ضرورت ہے، میں خود ہی چلا جاتا ہوں. آپ خود ہی آگ میں چلے گئے، کچھ دیر ٹھہرے رہے، آگ جلتی رہی، وہ ٹھہرے رہے. آپ کے بال تو دور کی بات، آپ کے کپڑے کو آگ تک نہیں لگی، دھواں تک نہیں لگا. آپ صحیح سلامت باہر تشریف لے آئے. اسود عنسی پریشان ہو گیا، اسے بھیج دیا. آپ جو ہے سوار ہو کر مدینہ تشریف لے آئے. مدینہ آئے، مسجد، بہت جلد میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. مدینہ آئے، اپنی سواری کو مسجد نبوی کے باہر رکھا، مسجد نبوی تشریف لائے، 2 رکعت نماز ادا کی. دیکھیں اتفاق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہیں جلوہ فراز ہیں. مسجد نبوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں. اتقوا فراست المؤمن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. حضرت عمر فاروق کی نگاہ کو آپ دیکھیں، ان کی بصیرت کو آپ دیکھیں. بات حضور کی کرتے ہو، عمر فاروق تک تو ہماری پہنچ نہیں ہو سکتی ہے. حضرت عمر فاروق نے کہا، انہوں نے جب نماز ادا کی نا، دیکھیں یہ کوئی اور شخص ہے، مدینہ کا تو متوطن نہیں ہے، یہ مدینہ کے رہنے والا نہیں ہے. کہا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ میں یمن کا ایک باشندہ ہوں. کہا کہ یار یمن میں ایک کذاب یعنی ایک نبوت کا دعوے دار کھڑا ہوا تھا اور کسی میرے بھائی کو، میرے مسلمان بھائی کو جو ہے اس نے آگ میں ڈالا تھا اور آگ اس کے لیے گلزار بن گئی تھی، آگ نہیں جلائی. تو کہا کہ وہ کون شخص ہے؟ کہا کہ ذاک عبداللہ بن صوب، وہ تو عبداللہ بن صوب ہے. کہا کہ انشدک باللہ آنت ہوا، میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کیا تو وہی شخص تو نہیں ہے؟ اللہ اکبر. کون فرما رہے ہیں؟ عمر فاروق کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کیا تو وہی تو نہیں ہے؟ کہا کہ اللہم نعم، ہاں میں وہی
वही शख्स हैं। सुभान अल्लाह। आपने मचल कर उन्हें मुआनका किया, उनकी पेशानी पर आपने बोसा दिया और अपनी पेशानी पर हाथ रख के आपने दुआ फरमाई। क्या दुआ फरमाई? कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम युमितनी हत्ता अरानी मिन उम्मति मुहम्मदिन मा फुइला बिही कमा फुइला बि इब्राहीम खलीलिर रहमान। कहा कि तेरा लाख लाख शुक्र है अल्लाह कि तूने उस वक्त तक मुझे मौत नहीं दी जब तक मैं उम्मत मुहम्मदिया में से ऐसे शख्स को नहीं देख लिया जिसके साथ वही हुआ जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हुआ था। वही हुआ जिस जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हुआ था कि आग उनके लिए भी गुलजार बनी रही, उनके लिए भी आग सही सालिम बनी रही। और इस शख्स जो उम्मत मुहम्मदिया के लिए सहाबी भी नहीं है, ताबई हैं, नामों से रिसालत का उन्होंने पहरा दिया कि आग जाने अल्लाह जाने, आग जाने। बात जब हुजूर की आ गई तो मेरी क्या ज़ात है, मेरी क्या औकात है। बात हुजूर की आ गई है, फिर हुजूर जाने आग जाने, हुजूर जाने आग जाने, अल्लाह जाने आग जाने, उसका हबीब जाने। अल्लाह अकबर। आप जो है वहां से हजरत अबू बकर की बारगाह में ले गए। अबू बकर ने उनका इस्तकबाल किया और मजमा आम के दरमियान बिठाया। देखे ना वहाँ सहाबा कराम का मजमा है, मदीने का शहर है, सहाबा मौजूद हैं, हजरत अबू बकर मौजूद हैं, उमर फारूक हैं, उस्मान हैं, अली हैं, साद, सईद, जुबैर, तलहा मौजूद हैं। उनके दरमियान में आपको बिठाया। हजरत अबू मुस्लिम फलानी चुके ताबई हैं, वो खड़े हुए कहा कि या अबू बकर आप मेरे लिए दुआ फरमाएं। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्यों जानते थे कि अबू बकर कोई आम जात नहीं, अफजलुल खल्क़ बादर रसूल है ना, कि वो जो है अफजलुल बशर बादल अंबिया हैं, नबियों के बाद सबसे अफजल मर्तबा अगर किसी का है तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक का है। हजरत अबू मुस्लिम खुलानी उठे कहा कि हुजूर हमारे लिए दुआ फरमाएं। कहा कि नहीं, आज दुआ जो है आप करेंगे। अंता हक़्क़ु बिहा फ इन्नका उल्क़ीता फिन्नार, इसलिए कि आज आप दुआ करेंगे, आप इसके ज्यादा हकदार है क्योंकि आप आग में डाले गए और आग आपके लिए गुलजार बनी रही है। सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर भी जानते थे कि हुजूर के बाद अगरचे मेरी खिलाफत है, मेरे बाद अगरचे मर्तबा उमर फारूक का है, उमर फारूक के बाद अगरचे उस्मान गनी, उस्मान गनी के बाद हज़रत अली हैं, मगर बात यहाँ नाम से रिसालत की हो रही है। बात जब हुजूर की आ जाए तो अपनी जात कोई हैसियत नहीं रखती, अपनी जात कोई हैसियत नहीं रखती। वो सहाबा होकर मेरे दोस्तों हुजूर की बात पर इस कदर मचल जाए, हम तो जो है कुछ है भी नहीं, हमारे पास तो कोई टिकट ही नहीं है। वो सहाबा ऐसे थे जिन 10 सहाबा के अलावा भी जिन 10 सहाबा को हुजूर ने दुनिया ही में जन्नती होने की बशारत दे दी थी, उसके बावजूद जब हुजूर का नाम आ जाता तो अपनी जात को कुछ नहीं समझते। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अगर हमें हिदायत दी है कि हम हुजूर के नाम पर जश्न मनाएं तो फिर मनाएंगे, जश्न मनाएंगे और हमेशा ता क़यामत हम अपनी नस्लों को भी पढ़ाएंगे कि जब तक तुम्हारी जिंदगी रहे और जब तक तुम्हारी नस्लें बाकी रहे तुम अपनी नस्लों को सिखाते रहो, अपनी जिंदगी में हमेशा ये दर्श देते रहो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की जब बात आ जाए तो ये गर्दन कुछ नहीं है मेरे दोस्तों, ये गर्दन की क्या हैसियत है। अरे जो गर्दन हुजूर की, कहते हैं ना कि हुस्न यूसुफ सर कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। हुजूर के नाम पर जो है नामूस तो दूर की बात है, करूं तेरे नाम पे जहाँ पैदा, नामूस तो फिर अलग बात है, सिर्फ नाम पर जहाँ पैदा। आला हजरत ने इसको जो है लिखा है। अल्लाह अकबर। जब हुजूर के नाम आ जाए मेरे दोस्तों तो हमारी कोई हैसियत नहीं है। अब बात होनी है तो सिर्फ हुजूर की होनी है, अब बात क़यामत तक होनी है तो सिर्फ और सिर्फ हुजूर की होनी है। हम ये महफिल सजाए हैं इसकी निस्बत भी हुजूर पाक की तरफ है, इसकी निस्बत भी नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ है। उनकी आमद का जश्न जो है हम मनाएंगे और जिस अंदाज में हो सकेगा अल्हम्दुलिल्लाह हम आज तक मनाए आए हैं और मनाते आएंगे। चूंकि वक्त काफी हो चुका है। रोशन वर्ल्ड मीडिया लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें।